عالمت نفس ما قدمت وأخرت۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن جان لے گا ہر ایک نفس، جان لے گا ہر ایک آدمی اس چیز کو جو کچھ اس نے اپنے لیے آگے بھیجا اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر جو ہے وہ آیا۔ تو اس کا سادہ سا جو مفہوم ہے، سادہ سی جو تشریح ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسان، جو تو دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال اپنے لیے آخرت میں بیچ کے آیا تھا، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، اس دن یعنی قیامت والے دن تو اس کو بھی جان لے گا، اور جو نیک اعمال کی بنیاد تو دنیا میں رکھ کے آیا تھا، جو صدقہ جاریہ کے کام تو دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا، اس دن تجھے اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، اس دن تو اس کے بارے میں بھی جان لے گا۔ جو کچھ پہلے بھیجا اور جو کچھ تو پیچھے چھوڑ کے آیا، ان سارے کے سارے اعمال جو ہیں ان کے بارے میں تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے گی، تجھے بتا دیا جائے گا، تجھے پتہ چل جائے گا۔ تو اس آیہ کریمہ کے آگے والی جو آیہ کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے، جو غافل انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا، اور اس کی غفلت جو ہے اس کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں رکھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان فرمایا ہے، اور قرآن پاک کے اندر جہاں بھی الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں ہر انسان مراد ہے، وہاں اس کے عقیدے، اس کے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو بھی انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس سے جو ہے وہ مراد ہے۔ تو جہاں سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ مراد تھے، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اے لوگو، کس چیز نے تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے آگے والی جو آیت ہے اس میں اللہ فرماتا الذی خلقک، اب رب اپنا ذکر فرما رہا ہے، اپنی صفات کا ذکر فرما رہا ہے کہ کون رب اپنی وضاحت فرما رہا ہے، کیونکہ پیچھے والی آیت میں اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا، اور انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کسی اور چیز کی پوجا کرتے ہیں۔ یعنی اس کائنات کے اندر انسانوں نے مختلف چیزوں کو اپنا رب اور اپنا خدا جو ہے وہ مانا ہوا ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ نے اپنے رب ہونے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ارے تو خدا بتوں کو خدا بنا بیٹھا ہے، سورج چاند اور ستاروں کو تو نے خدا بنایا ہے، لیکن وہ خدا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس خدا سے تجھے کس چیز نے غافل کیا ہے، اس خدا سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ خدا کہ جس نے تیرے اعضاء کو درست بنایا اور تیرے اعضاء کو معتدل بنایا، اس خدا سے تجھے کس چیز نے غافل رکھا ہے۔ فسواک فعدلک، اللہ فرماتا ہے کہ وہ خدا جس نے تجھے بہترین صورت میں، بہترین شکل میں، تیرے اعضاء کی درستگی میں تجھے پیدا کیا، اس خدا سے تجھے کس چیز نے غافل کیا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہم نے اس خدا کو بلا دیا ہے، ہم نے اس خدا کو بلا دیا ہے، ہم اس خدا سے دور ہو چکے ہیں جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، جس خدا نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، جس خدا نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، جس خدا نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا کی، جس خدا نے سننے کے لیے ہمیں کان عطا فرمائے، کھانے کے لیے دانت عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، ہمارے سارے کے سارے جو اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو درست پیدا فرمایا، اور ہماری آسانی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے یہ چیزیں اللہ نے پیدا فرمائیں، اور ہم اسی خدا کو بلا بیٹھے ہیں، ہم اسی خدا سے دور ہو چکے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کلا